بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی، خوشحالی اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب 1496 ہجری میں فارغ التحصیل ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 26 سال تھی۔ پھر جب آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا تو علماء ظاہر کی صفوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ 26 سالہ نوجوان علم شریعت کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتا، ایک دنیا دار بوڑھے عالم نے کہا۔ انہیں حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی نوجوانی سے شکایت تھی۔ وہ علم کو عمر کی زیادتی سے مشروط کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان دنیا دار علماء نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک محاذ بنا لیا۔ شرعی مسائل کا حل پیش کرنا بچوں کا کام نہیں ہے۔ عبد القادر نے فتویٰ دینے کا اجازت نامہ کس سے حاصل کیا؟ جب عقیدت مندوں نے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میرے اساتذہ میرے علم سے مطمئن ہیں اور ان کا اطمینان ہی میرا اجازت نامہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اساتذہ درویش اور گوشہ نشین تھے۔ انہیں دربار خلافت میں تقرب حاصل نہیں تھا، اس لیے دنیا دار علماء ان فقراء کی علمی حیثیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ پھر نہایت زور و شور سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی۔ یہ نوجوان اس وقت تک فتویٰ دینے کا اہل نہیں جب تک وہ بغداد کے نامور علماء سے اجازت نامہ حاصل نہ کر لے۔ اجازت نامہ حاصل کرنے کی ایک ہی شرط تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر ان علماء کے سامنے پیش ہو کر امتحان کے مرحلے سے گزریں۔ حضرت غوث اعظم پہلے ہی ویرانوں اور جنگلوں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ علماء ظاہری کا یہ انداز دیکھا تو آپ کا دل مزید اچاٹ ہو گیا۔ آپ بغداد چھوڑ کر دوبارہ انہی بیابانوں میں واپس چلے جانا چاہتے تھے، مگر بعض عقیدت مندوں نے عرض کیا، لوگ آپ کے اس طرز عمل کو بہانہ بنا لیں گے۔ مجھے اللہ کے راستے میں کسی کی پرواہ نہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اہل دنیا جو چاہیں کرے۔ عقیدت مندوں کا اصرار بڑھتا رہا۔ آخر غوث اعظم علماء بغداد کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہونے اور امتحان کے مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء ظاہری مسرور و مطمئن تھے کہ ایک نوجوان نے ان کے جلال و جبروت کے سامنے سر جھکا دیا تھا، اور حضرت غوث اعظم کے عقیدت مند پریشان و مضطرب تھے کہ کہیں انہیں علماء بغداد کے سامنے خفت و شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر امتحان کی ساعت آ پہنچی۔ تمام علماء بغداد جنہیں حضرت شیخ عبد القادر کے فتویٰ دینے پر اعتراض تھا، ایک بڑی عمارت میں جمع ہوئے۔ بہترین لباس زیب تن کیے، سروں پر عمامے سجائے، پیشانیوں پر نمود و نمائش کی لکیریں اور آنکھوں میں علم و آگہی کا خمار۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک معمولی کپڑے کا جبہ پہنے کمرے میں داخل ہوئے، بلند آواز میں حاضرین کو سلام کیا اور نظریں جھکائے اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ حضرت غوث اعظم کی یہ نشست عین علماء بغداد کے سامنے تھی۔ دنیا دار علماء نے بہت غور سے حضرت شیخ عبد القادر کی شخصیت کا جائزہ لیا۔ پھر انہیں یقین آ گیا کہ یہ نوجوان علم کے سمندر کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر تک مجلس پر گہرا سکوت طاری رہا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور بہت نرم لہجے میں فرمایا، حضرات، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں، مگر جب رسم دنیا ہی ٹھہری تو پھر بسم اللہ۔ یہ کہہ کر غوث اعظم نے امتحان لینے والے علماء کو بہت غور سے دیکھا۔ بس ایک نظر کی بات تھی، سب کچھ زیر و زبر ہو گیا۔ علماء بغداد نے محسوس کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے نظریں ملتے ہی ان کے اندر ایک انقلاب سا برپا ہو گیا ہے، مگر وہ اس انقلاب کو کوئی نام دینے سے قاصر تھے۔ حضرات، آپ سوال کیجئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک سائل کے انداز میں علماء بغداد سے عرض کیا، آپ کو میرے علم کے کس پہلو پر شک ہے، اس کا اظہار فرمائیے۔ عالم الغیب چاہے گا تو آپ کے سارے شکوک و شبہات دور فرما دے گا۔ ہر حال میں وہی اپنے بندوں کا مشکل کشا اور کارساز ہے۔
جو علم اپنی ذات کی خوشنودی اور نام و نمود کی غرض سے حاصل کیا گیا تھا اس کے سارے دفتر لپیٹ دیے گئے۔ علماء بغداد حضرت غوث اعظم سے کیا سوال کرتے، ان میں تاب گویائی ہی کہاں باقی رہی تھی، ساری زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ امتحان کیا لیتے کہ خود ان کے دماغ تاریک ویرانوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور ان ویرانوں میں بے خبری کی خاک اڑ رہی تھی۔ علماء بغداد کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی متاع علم اس طرح لٹ جائے گی اور وہ کسی مفلس و نادار کی مانند خالی ہاتھ لیے کھڑے رہیں گے۔ بس ایک نظر کا کھیل تھا، ساری عمر کا سرمایہ برباد ہو کر رہ گیا۔ علماء بغداد محسوس کر رہے تھے کہ کسی نادیدہ ہستی نے چند لمحوں میں ان کا تمام علم سلب کر لیا ہے۔ علماء ظاہر کو خاموش پا کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ آپ حضرات کوئی سوال کیوں نہیں کرتے؟ خود بھی پریشان ہوئے اور مجھے بھی زحمت میں مبتلا کیا۔ کیا سوال کریں؟ ایسا لگتا ہے علم ہمارے ذہنوں سے رخصت ہو گیا ہے۔ تمام علماء نے بیک زبان ہو کر کہا۔ پھر اجازت دیجیے کہ مجھے دنیا میں اور بھی کام ہے۔ یہ کہہ کر حضرت غوث اعظم اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم کہاں جا رہے ہو عبد القادر؟ ہمارا علم تو ہمیں لوٹا دو۔ علماء بغداد گریہ و زاری کرنے لگے۔ ہم تو ایک خالی مشکیزہ ہو کر رہ گئے ہیں، دماغ کے سارے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ علماء کی فریادوں سے پوری مجلس گونجنے لگی۔ اس شور فغاں سے اہل مجلس کو اندازہ ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر پڑتے ہی علماء بغداد کا تمام علم ہی سلب ہو گیا تھا اور امتحان لینے والے خود ایک عجیب امتحان سے گزر رہے تھے۔ ناقابل یقین منظر تھا، اساتذہ خود ایک طالب علم سے بخشش و عطا کا سوال کر رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، میں شمشیر برہنہ اور چڑھی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانے پر لگنے والا ہے، میرا نیزہ بے خطا اور میرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشق خداوندی کی آگ ہوں، حال و احوال کا سلب کرنے والا، دریائے بے کراں اور رہنمائے وقت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عالم جذب میں فرما رہے تھے، بے شک ہمیں یقین آ گیا۔ علماء بغداد بے اختیار پکار اٹھے، ہم تمہیں پہچانے نہیں تھے عبد القادر، ہماری اس کوتاہی سے درگزر کرو اور اپنا دل صاف کر لو۔ اس ذات پاک نے عبد القادر کے دل و دماغ کی ساری کدورتیں دور کر دی ہیں، وہ اپنے سینے میں دشمنوں کے لیے بھی شکایتوں کا غبار نہیں رکھتا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، تو پھر خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ علماء ظاہر نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے درخواست کرتے ہوئے کہا، میرا علم دنیا سے نہیں، مجھے عالم الغیب سکھاتا ہے۔ اے بے خبروں، اے دنیا کے سنوارنے والوں، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی معاف فرمائے کہ اس کی بخشش کے بغیر انسان کا کہاں ٹھکانہ۔ یہ کہہ کر حضرت غوث اعظم تشریف لے گئے۔ آپ کے جاتے ہی علماء بغداد کے سوئے ہوئے ذہن بیدار ہو گئے، دماغ کی تاریک رہ گزر پر دوبارہ وہی روشنی پھیل گئی۔ اس واقعے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری اور باطنی علم کی روشنی عام ہو گئی۔ مخالف علماء سرنگو ہوئے اور دشمن قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے لگے، مگر حضرت غوث اعظم کی دنیا سے بے رغبتی پھر لوٹ آئی اور آپ شہر کی آباد محفلیں چھوڑ کر ویرانوں کی طرف نکل گئے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل HM کے وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آگے آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔